ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک دعا ایسی ہے جس کی گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، ایک دعا ایسی ہے، وہ آج وہ کلمہ میں پڑھ دیتا ہوں، اگر کسی کو لکھوانا ہو لکھ کے لے جانا، وہ دعا یاد کر لینا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، نماز کے اندر بھی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، یہ دعا ہی ہے نا۔ پھر والدین کے لیے بھی دعا ہے، تشہد میں جو پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ کیا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑے گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، اور تو فاغفر لی، تو معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ہر مومن یہ سیکھ لے اور یہ یقین کر لے کہ اگر اس کا دل گناہوں سے پاک ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ یہ پڑھے اور پھر مانگے اللہ سے۔ اچھا یہ معنی سمجھ لیں آپ، بڑا پیارا معنی، کلمات تو آپ سمجھ گئے۔ اللہم انی اسألک، پہلے کیا کہنا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأن لک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے، لا الہ الا انت المنان، منان کسے کہتے ہیں؟ عطاؤں کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آگے کیا فرمایا؟ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا تو بنانے والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، تو ذا الجلال والاکرام ہے، یا حی یا قیوم، تو حی قیوم ہے، انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ شروع بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں، آخر میں بھی یہ کہنا ہے انی اسألک۔ جب آخر میں کہنا ہے انی اسألک، جو سوال کرنا ہے وہ پکارنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا نسخہ ہے، اور اس کلمات سے، ان کلمات سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی۔ اچھا رد تو الگ بات ہے، خزانہ بھی نہیں ہوتی، مل جاتی۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو دعا پوری ہو جاتی ہے یا اللہ کے ہاں خزانہ ہو جاتی ہے، کل آپ کو ملے گی قیامت کے دن، آپ کی دعائیں آپ کی بخشش کا سبب بن جائیں گی۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو فوری کام کرنا ہے اور آپ نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس کو اس دعا کے ساتھ کرے، کیا؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اے اللہ میری غربت دور کر دے، بس یہ دعا پڑھ کے یہ دعا کریں، اللہ رب العالمین اسی وقت آپ کی دعا قبول کریں گے۔ لیکن میں نے جو پہلے نسخہ بتایا ہے نا، جھوٹ بھی بولے جانا، وضو بھی کیے جانا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، اس لیے میں کل حشر کے میدان میں مومنوں کو پہچانوں گا۔ جس نے وضو کر کے جھوٹ بولا ہے نا، اس کے وضو کے اعضاء پہ میل لگ گئی، وہ چمکیں گے نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے، منافقت سے، ملاوٹ سے بچا کے، اپنے دل کو پاک صاف رکھ کے یہ دعا پڑھ کے دعا کرو، اللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس میں یہ دعا کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس میں لمحوں کی دیر بھی نہیں لگے گی، بشرطے کہ دل پاک ہو، دل صاف ہو، شیطان نے ڈنک مار کے اس پہ سیاہ نشان نہ لگائے۔